آج ہوئی تو اس 14 سال کے بچے نے کیا کیا، پوری اذان سنی، اور جب اذان ختم ہو گئی تو دعا پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور دعا پڑھنے کے بعد میرے ابا سے وہ کہنے لگا، چچا جان میں تو آگے نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی ساری ذمہ داری بھی تمہیں دے دی ان لوگوں نے، یہ نکل گئے۔ دیکھو اس واقعے کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی، زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے گفتگو، لیکن کم سے کم صحیح بات پہ، اچھی بات پہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میری عادت نہیں ہے کہلوانے کی، لیکن اتنی زیادہ سستی سے اگر سنو گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں قبرستان میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہندوستان میں بیٹھ کر تقریر ہو رہی ہے، تو آپ ایسی بات کر کیوں رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، اس بچے نے کیا کہا، 14 سال کے، جو مزدور بھی ہے، جس کو روزی کی ضرورت ہے، 14 سال کی عمر میں اپنے گھر سے محترم وہی نکلتا ہے جس کو یقیناً فاقے لگ رہے ہوتے، جس کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بلا ضرورت 14 سال والا اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ آج تم ہیلے بہانے، بولے مولانا روزہ کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں، روزی کرنی ہے، آؤ یہ بھی ایک روزگار کمانے والا ہے۔ کیا بولا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، چچا جان آگے تب بڑھوں گا جب تک کہ فرض ادا نہ کر لوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے ہی اگر مزدور بناس پڑھنے تک رکیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب نہیں مجھے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، جو میری مزدوری ہے وہ چاہیں نہ دیں، لیکن میں نماز پڑھے بغیر آگے نہیں جانے والا۔ مضبوطی سے کوئی عمل کرنے والا بھی تو بنے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، بولے مولانا فیکٹری میں نا ہم غیر کیا کام کرتے ہیں، بتاؤ نماز پڑھیں گے تو کیا سوچے گا؟ ارے کیا سوچے گا؟ سوچنے کی اس کے اندر کیا بات ہے؟ اپنے ہو یا غیر، جو رب کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنا ہو تب غیر ہو تب، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ میں نے غیر مسلموں کی فیکٹریوں میں بھی ایسی جگہیں دیکھی ہیں جنہوں نے ایک کمرہ خاص کر دیا، بولے چچا بھائی جو بھی ہیں، کہا آپ نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں پڑھ لیا کریں۔ یہ اپنی جگہ انہوں نے کیوں دی؟ کس نے دلوائی؟ اس نے خود نہیں دی، رب نے دلوائی۔ تیری استقامت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں تیری محبت ڈالی، عبادت کی محبت ڈالی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں غلط صحیح، لیکن تو کام غلط نہیں کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس لیے تیرے لیے میں انتظام کرتا ہوں، اپنا یہ کمرہ خاص کر دیتا ہوں، اس میں ہی 5 وقت کی نماز پڑھ لیا۔ ہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، پڑھنے والا ہونا چاہیے، لیکن اب جب پڑھنا ہی نہیں ہے یا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھ کر دیکھو۔ ہم نے دیکھا جانے کتنے لوگ ہیں، جب پتہ چلتا ہے تیرا روزہ ہے، چل کام کم کر، 2 گھنٹے پہلے چھٹی کر دینا، نہیں کہہ دیتے اس کو بھائی محنت کا کام مت دینا، اس بندے کا روزہ ہے۔ ایسے کر کے میں نے مالکوں کو، مینیجر کو کہتے ہوئے دیکھا ہے باقاعدہ۔ لیکن آپ نے تو یہ سوچ لیا نہیں میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتی ہے، کوئی بہانے؟ ان بہانوں کو شریعت نہیں مانتی۔ یاد رکھیں جب تک آپ عاقل بالغ مسلم ہیں، اللہ کے فرض کو ادا کیے بغیر کوئی معافی کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کہیے کہ ہم عقل ہماری جا چکی ہے، پاگل ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں، عقل مند ہیں، بالغ ہیں، تو اللہ کا فرض ادا ہی کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، سخت گناہ گار۔ میں عرض کر رہا تھا، اس بچے نے جب استقامت دکھائی تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے والد محترم کہنے لگے بتاؤ یار یہ مزدور ہو کے اتنا پابند ہے نماز کا؟ نہیں، ہمیں اس سے زیادہ پابند ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہم زیادہ کھا رہے ہیں، فراوانی ہمارے گھر میں زیادہ ہے، اس کے گھر میں تو پریشانی ہے، یہ تو تنگ دست ہے، تنگ دست ہو کر بھی رب کا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے۔ تو جس کو اللہ پاک نے وسعتیں عطا فرمائی، فراوانیاں عطا فرمائی ہیں، اسے تو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے نا۔ چلیے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے پھر ساتھ ساتھ گھر کو چلیں گے۔ نماز ادا کی، ہم نے سامان باہر رکھا، نماز پڑھ کے واپس آئے، سامان ہمارا محفوظ تھا، وہ اٹھایا اور وہ چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے والد محترم نے کہا بی بی آج تو جو ہے بھائی بڑا شاندار مزدور ملا ہے، بڑا شاندار مزدور ملا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا صاحب نماز کا بڑا پابند ملا۔ میری والدہ کہنے لگیں میرے والد سے اسے جانے مت دینا، کچھ ناشتہ کرا کے یا کھانا کھلا کے بھیجنا، نیک بندہ ہے، یہ جتنی دیر ٹھہرے گا
اتنی دیر اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں اور زیادہ اتریں گی۔ میرے والد محترم نے کہا بیٹا جاؤ مت، کچھ ذرا ناشتہ وغیرہ کر لو۔ کہنے لگا چچا میں ناشتہ بھی کر لیتا، کھانا بھی کھا لیتا، لیکن کوئی وجہ ہے۔ کہا بیٹا نہیں، آپ تو کھانا کھا کر جاؤ گے۔ کہا چچا جان جب آپ اتنا اصرار کر رہے تو سنو، میں روزے سے ہوں۔ میں کائے سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ بہانہ کرتے ہی نہیں کرتے ہیں ہم، بولے ہمیں تو صاحب محنت کا کام کرنا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ لیں۔ یہ بندہ فرض روزے سے نہیں تھا، نفلی روزے سے، کیونکہ فرض ہوتا تو عبداللہ کے گھر میں بھی تو روزے ہوتے نہیں ہوتے، نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا روزے سے ہوں، روزے سے نہیں ہوتا تو یقیناً کھانا کھا کر جاتا۔ میری والدہ نے والد سے کہا اس سے کہو کہ افطار یہیں کریں، روزہ کشائی تمہاری یہیں ہوگی، اب جانے نہیں دیا جائے گا، نہیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ بتائیے ہم نے روزے کی حالت میں تم سے محنت بھی لے لی اور تمہیں ایسے ہی بھیج دے، نہیں دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہو رہی ہے، یہیں آرام کرو۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اچھا افطار تمہارے یہاں کروں گا مگر ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا بھائی، بڑی شرط والے ہو تم تو۔ کہا شرط یہ ہے مغرب تک تمہارے گھر میں نہیں رکوں گا۔ کہا کہاں رکوں گا؟ کہا اللہ کے گھر میں رکوں گا۔ سبحان اللہ، کہاں رکوں گا؟ اللہ کے گھر میں رکوں گا۔ گویا اس کا مطلب یہ بندہ زیادہ ہی متقی و پرہیزگار تھا، وہ اپنا بقیہ وقت جو ہے وہ کسی اور کی یاد میں یا اپنے نفس کو آرام دینے میں گزارنا پسند نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ اب جتنا وقت ملا ہے کسی اور کی یاد میں نہیں، مولا کی یاد میں گزرے۔ فرمایا ظہر تو پڑھ لی، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ مغرب کی نماز ہوئی، نماز کے بعد والد محترم اسے گھر لے آئے، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہا بھئی اب کل جانا، غیر مناسب بات ہے، دور سے سفر کر کے آئے، آپ کل چلے جانا۔ ایک طرف بستر لگا دیا آرام کرنے کے لیے، کہا یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ کچھ بولے نہیں، بیٹھ گئے، خاموش رہے۔ میرے والد محترم کھانا کھلا کے بستر لگا کے والدہ کے پاس آئے، میں بھی والدہ کے پاس، ہم تینوں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ بولے کتنا نیک اور پرہیزگار نوجوان ہے، اتنی کم عمری میں اللہ پاک نے دین کے معاملے میں ایسی استقامت عطا فرمائی ہے، عبادت کا شوق عطا فرمایا ہے، روزے والا بھی ہے بندہ، نماز والا بھی ہے بندہ، چہرے سے اس کے نور بھی ٹپک رہا ہے۔ ابھی یہ تعریف چل رہی تھی اس کی، یہ توصیف بیان کر رہے تھے ہم اور آپ، اس کی خصوصیات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی۔ کہا کون؟ کہا دروازہ تو کھولیے۔ کسی محترمہ کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ کسی خاتون کی آواز تھی۔ میرے والد محترم نے جب کواڑ کھولے تو دیکھا کہ پڑوس کی ایک عورت دروازے پہ کھڑی ہیں۔ کون کھڑی ہیں؟ پڑوسن جو تھیں ہماری، وہ دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اور میرے والد محترم نے ان کو دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹے، وہ کہنے لگے بیوی تم تو بیمار تھیں، تمہیں تو ڈاکٹروں نے کہا تھا تم اپنے پیروں سے چل نہیں سکتی ہو۔ ان کا تاریخ میں آتا ہے ان کا اتنا دھڑ جو تھا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف بیٹھی رہتی تھیں یا لیٹ جاتی تھیں، کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں، چل نہیں سکتی تھیں۔ میرے والد محترم نے کہا بیوی یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ کون سے ڈاکٹر نے، حکیم نے تمہارا علاج کر دیا؟ کہنے لگی یہی تو بتانے کے لیے آئی ہوں تمہیں کہ جس ڈاکٹر جس حکیم کو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ ڈاکٹر حکیم کہیں اور نہیں تمہارے گھر میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ کہا تمہارے گھر میں موجود ہے۔ کہا بیوی پہیلیاں نہ بجاؤ، بات صفا صفا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا وہ جو تمہارے گھر میں ایک مبارک مہمان آیا ہے۔ اس بیوی نے کیا کہا؟ مبارک مہمان، یعنی برکتوں والا۔ کہا وہ جو مبارک مہمان آیا ہے ذرا اس سے ملاقات تو کرا دو، وہ مبارک مہمان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگے اس مبارک مہمان نے کیا کر دیا؟ کہا جب دوپہر کے وقت وہ تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا، میں کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ کتنا نورانی چہرے والا کوئی بچہ گزر رہا ہے۔
میں نے رب کے حضور عرض کی مولا یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے بندہ بادلوں کے سائے میں نہیں رب کی رحمت کے سائے میں چل رہا ہے۔ اے مولا اگر یہ واقعی تیرا نیک بندہ ہے تو مولا اسی کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے، میں جو چلنے سے معذور ہو چکی ہوں اے مولا میری ٹانگوں میں پھر سے طاقت اور توانائی عطا فرما دے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے اس وقت سے دعا کی ہے، ہاتھ نیچے آئے ہیں، تبھی سے میں نے دیکھا کہ میرے جسم میں جو ہے کرنٹ سا پیدا ہوا، حرکت ہونے لگی، اور وہ پیر وہ قدم جو کل تک کھڑے نہیں ہو سکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نسوں میں دوبارہ سے خون کی روانی عطا فرمائی، اور میری وہ بے جان ٹانگیں کہ جو کل تک میرا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی اللہ پاک نے پھر سے ان میں طاقت عطا فرما دی۔ وہ فرماتی ہیں سب سے پہلے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیا کیا؟ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جب میں فرائض سے فارغ ہو گئی، یہی اسلامی کلچر بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ خالی نیاز ہی نیاز کے پیچھے پڑے رہیں، نماز پہلے نمبر کی چیز ہے، اسے بھی اپنائیں پھر نیاز کریں، انشاءاللہ نیاز بھی قبول ہوگی اور زیادہ کر کے قبول ہوگی، کم قبول نہیں ہو گیا۔ فرمایا پہلے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ اس کا بھی شکریہ ادا کروں اور اس سے کچھ اور اپنے لیے دعائیں کرا لوں، اس لیے آئی ہوں۔ جب پتہ چلا آنے والا بندہ اتنا مبارک ہے تو ہم نے جب اسے اس طرف جا کر دیکھا جہاں آرام کرنے چھوڑ آئے تھے، جا کے دیکھا تو بستر خالی تھا اور وہ بندہ خدا وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہیں بھیڑ بھاڑ کو پسند نہیں کرتے۔ مگر واقعہ جو ہے میں نے اس وجہ سے سنایا، اے لوگوں جب بہتر تربیت ہوتی ہے تو پھر عمر تھوڑی بھی ہو تو وہ اس وقت بچہ بچوں جیسے کام نہیں کرتا، نیکوں جیسے کام کیا کرتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں روزے نماز کی پابندی یہ بتلا رہی ہے، اس بچے کی تربیت ایک بہترین دیندار ماں باپ کے ذریعے کی گئی، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں یہ شوق عطا فرمایا اور یہ خدا کا خوف عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بھی اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں گے تو یقین جانیے ہمارے گھروں سے بھی پلنے والے بچے، کوئی وقت کا غزالی نظر آئے گا، کوئی غلام محی الدین نظر آئے گا، کوئی غلام خواجہ نظر آئے گا، کوئی غلام اعلیٰ حضرت نظر آئے گا، تو کوئی غلام مفتی اعظم ہند نظر آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں گے تو بخدا اس گھروں سے پلنے والی نسل بھی بگڑی ہوئی نہیں نکلے گی بلکہ اچھی نسل ہم کو ملے گی، اور جب نسل اچھی ہوگی تو پھر پورا سماج اچھا ہوگا، ایسا اچھا ہوگا کہ جس بستی میں اس طرح کے لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، مخلوق خدا کی ان سے پیار کرے گی، اور یقیناً ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کاش ہمارے بچے بھی اس طرح کے ہوں۔ اور دوسری بات یہ، اعمال اگر نیک ہوتے ہیں اس کا فائدہ اپنی ذات کو بھی پہنچتا ہے، اور پھر بندہ جس بستی اور جس گھر میں قدم رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی اور اس گھر کو بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا کرتا ہے۔